نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد فيا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، ربیع الاول کے مہینے میں عام طور پر سیرت مقدسہ کے متعلق بیانات ہوتے ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں اور طرح طرح کے پروگرام ہوتے ہیں. عنوان ہوتا ہے سیرت مقدسہ. حقیقت یہ ہے کہ ایک ایمان والے کے لیے سیرت کسی ایک دن، کسی ایک تاریخ یا کسی ایک مہینے کا موضوع نہیں ہے. ایمان والے کے لیے تو سیرت ساری زندگی کے ہر سال کے ہر دن اور ہر لمحہ نمونہ ہے اور رہنا چاہیے. اگر ایمان والے یہ سمجھیں کہ ہم صرف کسی ایک مہینے میں سیرت طیبہ کے پروگرام منعقد کریں اور بس روایتی طور پر منعقد کر کے فارغ ہو جائیں، تو اس کے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ سیرت کو سمجھا، نہ سیرت کے پیغام کو سمجھا، نہ سیرت کے تقاضوں کو سمجھا. اور واقعہ یہ ہے کہ جب امت حقیقت پر کھڑی نہیں ہوتی ہے تو پھر یہ روایتی کام کرتی ہے. صحابہ اپنے زمانے میں کبھی سیرت کے پروگرام نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی کا ہر دن سیرت کے آئینے میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا. ان کو الگ سے سیرت نہ بولنے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ جلسے کرنے کی ضرورت پڑتی تھی، نہ پروگرام بنانے کی ضرورت پڑتی تھی. ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ، سیرت رسول کے آئینے میں گزرتا تھا. اور جب کبھی ذرا سی بھی سوئی نیچے آتی تھی تو فوراً وہ اپنی اس سوئی کو اوپر کرنے کی کوشش کرتے تھے. بخاری شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث، بخاری شریف کے کتاب الایمان کی پہلی حدیث نقل کرنے سے پہلے ہی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ نقل فرمایا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی دوسرے لوگ اسے کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آ جاؤ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، ہم اپنی ایمان میں اضافہ کریں گے. اجلس بنا نؤمن ساعتن، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، ہم اپنی ایمان میں اضافہ کریں گے. تو سوال پیدا ہوتا تھا وہ ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا تھا؟ وہ کوئی پمپ کرنے کی چیز نہیں ہے کہ دبایا جائے، دبانے کے بعد سوئی اوپر آ جائے گی. تو کیوں کہتے تھے وہ اور کیا کرتے تھے؟ تو جب وہ اپنے لوگ بیٹھ جاتے تھے، اس میں صحابہ ہوتے تھے، اس میں تابعین ہوتے تھے، تو اب صحابہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس حالات بیان کرتے تھے، واقعات بیان کرتے تھے، اپنے ساتھ بیتی ہوئی وہ صورتحال بیان کرتے تھے جو ان کو سفروں میں، حضر میں، مدینہ میں یا کسی جگہ کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تھا، وہ سارے حالات سنتے اور سناتے تھے
اور اس کے نتیجے میں ان کے انکم کے اندر اضافہ ہو جاتا تھا۔ اجلس بنا نؤمن ساعۃ، آؤ ہم تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اور اپنی ایمان میں ہم اضافہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر سیرت کے واقعات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات، وہ تمام ان میں سے جو بھی موضوع اٹھاتے تھے وہ اس موضوع کو بیان کرنے والا، اس موضوع کو سننے والا دونوں محسوس کرتا تھا کہ میرے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اجلس بنا نؤمن ساعۃ۔ تو سیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہر لمحہ ایک ایمان والے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا میری زندگی آئینہ سیرت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ اور جب اس تصور کے ساتھ ہم سیرت کو اپنے دل میں بٹھائیں گے تو پھر نہ جلسوں کرنے کی ضرورت ہے، نہ آرٹیکل لکھنے کی ضرورت ہے، وہ تو ہر وقت سیرت زندہ ہی زندہ رہے گی۔ لیکن آج کا دور وہ ہے کہ جس دور میں نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ ایمان والے بھی اپنے نبی سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ شاید پچھلی پوری اسلامی تاریخ میں ایمان والے اپنی نبی سے اتنا دور نہیں تھے، بلکہ اب تو بے شمار مسلمانوں کو اپنے نبی کا نام بھی معلوم نہیں۔ کاش یہ بات جھوٹ ہوتی تو بہت اچھا تھا، مگر جھوٹ نہیں، سچ ہے کہ اس شہر کے اندر ایک سید خاندان کے بچے سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کے نبی کا نام کیا ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اور اسی کلاس میں غیر مسلم بچہ پڑھتا ہے، اس سے پوچھا گیا مسلمانوں کے نبی کا نام کیا، اس نے کہا محمد۔ کاش یہ بات جھوٹ ہوتی تو بہت اچھا تھا، لیکن جھوٹ نہیں ہے، نوبت یہاں تک پہنچی۔ اس لیے جب اب صورتحال یہ ہے تو سیرت طیبہ کے متعلق گفتگو کرنے میں لگتا ہے کہ فائدہ کچھ نہ کچھ ہوگا، اس لیے جلسوں میں بھی، مجلسوں میں بھی، جمعوں کے خطابات میں بھی سیرت طیبہ کو موضوع بناتے ہیں، تو اسی لیے اسی موضوع پر چند بات گزارشات اس وقت کرنے کا ارادہ ہے۔ سیرت رسول کے ہزاروں عنوانات ہیں، عنوانات میں سے میں دو عنوان اس وقت لیتا ہوں، ایک ہے مقام رسول اور ایک ہے پیام رسول۔ آپ کا مقام اور پھر آپ کا پیغام کیا ہے۔ مقام کو سمجھنے کے مختلف طریقے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین طریقہ مقام سمجھنے کا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے بیان کے ہوئے ارشاد سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مبارک کیا تھا۔ اس سلسلے میں بے شمار واقعات پیش آئے ہیں، بس یہ ایک دو واقع بیان کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ حضرات گرامی، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو جماعت تیار کی تھی، اس جماعت میں سب سے اونچے درجے کے لوگ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ہیں۔ یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور ہر مسلمان کو یہ عقیدہ اپنے دل میں بٹھا کر کے رکھنا چاہیے کہ تمام امت میں افضل ترین قوم حضرات صحابہ ہیں، اور صحابہ میں سب سے مقدس اور اونچا درجہ ہے مہاجرین کا، اور مہاجرین میں سب سے اونچا مقام ہے 10 ان صحابہ کا جن کو دنیا میں خوشخبری سنائی گئی جنتی ہونے کی، اور ان 10 صحابہ میں سے پھر 4 صحابہ ان سے بھی زیادہ اونچے ہیں جن کو کہتے ہیں خلفائے راشدین، اور ان 4 میں سے بھی زیادہ اونچا درجہ ہے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا، اور اس کے بعد پھر مقام ہے حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کا۔ ترتیب یہی ہے، اور اسی لیے جب کشمیر میں اسلام داخل ہوا تھا تو حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے کشمیریوں کے عقیدے کو پختہ رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے جو وہ اوراد شروع کرائی تھی، اس میں ایک جملہ یہی رکھا تھا، رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا۔ اتنا جملہ جو ہے اس کے متعلق تو الگ سے حدیث بھی ہے، بلکہ یہ معمول بنانا چاہیے روزانہ صبح پڑھنے کا، چاہے فجر کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ حدیث مبارک ہے، من قال اذا اصبح رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا لاخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو انسان روزانہ صبح کو دل کی گہرائی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ یہ کہے رضیت باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی و رسولا، تو حضور نے فرمایا میں اس کے دائیں ہاتھ پکڑوں گا اور تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اپنے ساتھ جنت میں نہیں لے جاؤں گا۔ یہ حدیث کی کتاب، اس کا نام ہے الترغیب والترہیب، علامہ منذری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، انہوں نے کسی بڑی کتاب سے حوالہ لیا ہوگا۔ بہرحال یہ معمول بنانا چاہیے۔ تو شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے رضیت باللہ تعالیٰ ربا کا جملہ اس میں شامل کیا،
اس کے بعد آگے کہا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین اخوانا وبالصدیق وبالفاروق وبالذی وبالمرتضی ائمہ. ہم اسی ترتیب کے ساتھ ان 4 خلفاء راشدین کو خلیفہ مانتے ہیں. یہ عقیدے کا اعلان ہے، یہ عقیدے کا اظہار ہے، یہ کوئی تاریخ کا جملہ نہیں ہے. یہ دراصل یہ بتانا ہے کہ ہم صحابہ کے متعلق کیا سمجھتے ہیں. تو ان صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا مقام بہت اونچا تھا. وجہ کئی ہیں، ان کئی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر محترم ہیں، اور حضرت عثمان غنی اور حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں. ان کی بیٹیاں حضور کے نکاح میں ہیں، اور حضور کی بیٹی حضرت عثمان اور حضرت علی کے نکاح میں ہے. تو وہ تو داماد ہیں اور یہ حضور کے گویا خسر رہے ہیں. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. یہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیات ہیں کہ ابوبکر صدیق کے متعلق تو قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق حضور نے جو خود فرمایا، اس سے لگتا یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے. مثلا حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یا حضور نے فرمایا کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی گھبراتا ہے، ذات کا مقابلہ کرنے کو تو سوال ہی نہیں، اس کے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے اس کو. اور اسی لیے جب تک حضرت عمر رہے تب تک کوئی فتنہ سر نہیں اٹھا سکا امت کے اندر. کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابوبکر اور عمر فاروق کو صاف صاف فرمایا تم دونوں میرے ساتھ جنت میں جاؤ گے. پہاڑ احد پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے. وہ پہاڑ یا تو ہیبت سے یا خوشی سے ہلنے لگا. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے زور سے لات مار کر کے کہا پہاڑ کو رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے. یہی حضرات تھے. یہ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ گویا اونچے ترین درجے کے لوگ ہیں. بخاری میں کتاب الایمان میں حدیث ہے، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر دودھ دیا گیا. میں نے اتنا زیادہ دودھ پیا کہ میرے جسم سے باہر نکلنے لگا. پھر جو برتن میں باقی بچا ہوا تو میں نے حضرت عمر کو دے دیا کہ باقی تم پیو. پوچھا گیا یا رسول اللہ اس خواب کے معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا مطلب علم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کا علم بہت زیادہ تھا. اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے کہ ابوبکر صدیق سے بھی زیادہ علم ہے حضرت عمر فاروق کا. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا علم کے 10 حصے تھے، 9 حصے عمر کے ساتھ چلے گئے، ایک حصہ دنیا میں باقی رہ گیا. یہ گویا 2 اونچی ترین شخصیتیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں کہ جس کے ذریعے سے پورا عراق، پورا ایران، سنٹرل ایشیا کے اکثر ریاستیں، پورا نارتھ افریقہ، مصر، حتیٰ کہ مراکش تک اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی. وجہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بنے. پورا ملک شام، پورا ملک عراق، بلکہ یوں کہیے اس زمانے کی 2 بڑی بڑی طاقتیں، روم اور ایران کی، قیصر اور کسریٰ کی طاقتیں ختم ہو گئی، سبب بن گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں خود انہوں نے کہا تھا کہ میں ملہم ہوں، یعنی مجھے اللہ کی طرف سے خصوصی الہام نازل ہوتا ہے. اور ادب بھی بہت تھا ان کے اندر. مجھے اس کی زیادہ تفصیل اس وقت بیان نہیں کرنی ہے، اگلی بات سنانی ہے. ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کا مقام بہت زیادہ اونچا ہے. تفصیلات کا اس وقت موقع نہیں ہے. حضرات، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلہ آیا، اور اس قبیلے والوں میں سے کچھ لوگ تو مسلمان ہو چکے تھے اور کچھ لوگ مسلمان بننا چاہتے تھے. جب وہ قبیلے والے حاضر ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی. حضور نے ان میں سے جو مسلمان تھے ان کو بھی تجدید کرائی، جو مسلمان نہیں ہوئے تو ان کو مسلمان بنایا. اب یہ قبیلے والے جب واپس جانا چاہتے تھے تو حضور نے یہ سوچا کہ ان کے علاقے کے لیے کسی کو گورنر مقرر کرنا ہے، انہی میں سے کسی کو منتخب کریں گے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ ابوبکر تم ان میں سے کسی ایک انسان کے بارے میں تجویز پیش کرو کہ گورنر ہم کس کو بنائیں گے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا تم بھی دیکھ کر بتاؤ. چنانچہ ان دونوں نے ملاقاتیں کی ان قبیلے والوں سے، اور ملاقات کرنے کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تجویز پیش کی کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ فلاں صاحب کو اس علاقے کا گورنر مقرر فرمائیں جس کا نام قعقاع ابن معبد ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے کہ آپ
اقرا ابن حابس کو گورنر بنا دیں، وہ زیادہ مناسب ہے۔ گویا ایک صاحب نے ایک تجویز پیش کی، دوسرے صاحب نے دوسری تجویز پیش کی، اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کے ذہن میں کسی ایک کے متعلق رائے آئی، دوسرا آدمی کے ذہن میں دوسرے کے متعلق رائے آئی، ہر آدمی اپنی اپنی تجویز پیش کر سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاجاً بہت نرم تھے، مگر خلاف توقع اس وقت وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے، اور ناراضگی کا اظہار انہوں نے اونچی آواز میں کیا۔ یہ فرمایا، عمر، جس کے بارے میں نے رائے دی تھی تمہارے لیے بھی مناسب تھا، تم بھی اسی کے بارے میں رائے دیتے۔ میں نے تو بہت اچھی طرح سے معلومات کر کے پھر سوچ کر کے بتایا تھا کہ یہ آدمی زیادہ مناسب رہے گا، تم نے دوسری کے بارے میں رائے کیوں دے دی؟ اسی کے بارے میں تمہیں بھی رائے دینی چاہیے تھی۔ یعنی اگر میں نے یہ کہا تھا کہ قبیلہ بنو تمیم، قبیلے کا نام بنو تمیم ہے، قبیلہ بنو تمیم کا گورنر قعقاع بن معبد کو بنایا جائے تو تم اس کی تائید کرنی چاہیے تھی، نہ کہ کسی اور آدمی کے بارے میں تجویز پیش کرنی چاہیے تھی۔ تم نے دراصل میری رائے کاٹنے کی کوشش کی ہے اپنی تجویز کے ضمن میں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ میں نے آپ کی رائے نہیں کاٹی ہے، میں نے تو اپنی رائے پیش کی۔ عام طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا رویہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ادب کا ہوتا تھا، عام طور پر۔ چنانچہ ترمذی میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رات کو کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق مسلمانوں کے کسی اہم معاملے پر میٹنگ کیا کرتے تھے، میں بھی پیچھے جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ حالانکہ ان کو یوں کہنا چاہیے کہ ہم تین بیٹھ کر کے میٹنگ کرتے تھے، مگر ادب کی وجہ سے کہتے تھے کہ میٹنگ تو ان دو حضرات کی ہوتی تھی، میں ویسے ہی بیٹھا رہتا تھا۔ یعنی اپنی تواضع کی وجہ سے یہ، یعنی کہنا یوں چاہیے تھا کہ رات کو کبھی بہت دیر تک ہم تین مسلمانوں کے کسی اہم ترین معاملے کے بارے میں میٹنگ کرتے تھے اور آدھی رات گزر جاتی تھی، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ میرا مقام وہ نہیں ہے کہ میں کہوں گا تریم و سساسن بھی تھی، میرا مقام وہ نہیں، مجھے کہنا چاہیے میٹنگ تو ان دو حضرات کی ہوتی تھی، میں بھی پیچھے بیٹھا رہتا تھا۔ انہوں نے تو لفظ نہیں بولا، لیکن مطلب ان کا جیسے چپراسی پیچھے بیٹھتا ہے ویسے میں بھی بیٹھتا تھا۔ حالانکہ مقام ان کا یہ تھا کہ وہ تینوں برابر کے شریک ہوتے تھے گفتگو میں، مگر ادب کی وجہ سے کہتے تھے میٹنگ تو ہوتی تھی حضور اور ابوبکر صدیق کی، عمر پیچھے بیٹھا رہتا تھا۔ یہ ان کا مزاج تھا، اور یہ ترمذی میں حدیث ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت احترام کرنے کے باوجود جب یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا، عمر تمہیں بھی رائے دینی چاہیے تھی اسی شخص کے بارے میں جس شخص کے بارے میں نے رائے دی، تو تم نے دوسرے کے بارے میں رائے کیوں دی؟ تم نے دراصل میری رائے کاٹی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کہنا چاہیے تھا، حضرت آپ کا مقام تو اونچا ہے، جس کے بارے میں آپ نے رائے پیش کی ہے وہ زیادہ قوی رائے ہوگی، میں نے جس کے بارے میں تجویز پیش کی ہے حضور اس کو رد بھی کر سکتے ہیں۔ مگر حضرت عمر نے توقع کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، میں نے آپ کی رائے نہیں کاٹی، میں نے اپنی رائے پیش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، نہیں تم نے میری رائے کاٹی ہے۔ یہ اونچے انداز میں جو گفتگو ان کی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا انداز دیکھا تو بہت تعجب کیا کہ میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے اتنی زور سے بات کر رہے ہیں، ان کو خیال ہی نہیں رہا۔ تو حضور نے کچھ نہیں فرمایا، یہ حضرات دونوں اٹھ کے چلے گئے۔ ان کو احساس بھی ہو گیا کہ اسپیزے نے بیڈی کاف کر، ہم کو نہیں چاہیے تھا زور سے بات کرنا۔ ابوبکر صدیق نے اپنی رائے پیش کی تھی، بہت اچھا۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی رائے پیش کی تھی، بہت اچھا۔ معاملہ تھا ایک قبیلے کے ایک علاقے کے لیے گورنر مقرر کرنے کا۔ حضور دونوں کی رائے سن کر کسی ایک کے بارے میں فیصلہ کر دیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا۔ لیکن ہم آپس میں جو تیز کلامی ہم نے کی، اونچے انداز میں گفتگو کی، اب اپنی جگہ اگر اونچے انداز میں گفتگو کرتے تو کوئی پرواہ نہیں، تو حضور کی موجودگی میں ہم نے اونچے انداز میں گفتگو کی ہے تو نامناسب بات ہو گئی۔ احساس ان کو ہو گیا، مگر حضور نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں فرمایا۔ اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچی مت کرنا۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح سے تم آپس میں اونچے اونچے انداز میں گفتگو کرتے ہو، بے تکلف ہو کر گفتگو کرتے ہو، آواز اونچی کر دیتے ہو، ڈانٹ ڈبر تک کرتے ہو، گلے شکوے کرتے ہو، خبردار اس طرح سے نبی کے موجود میں آپس میں بات مت کرنا۔ اور اگر تم اس سے پرہیز نہیں کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے عمل ختم کر دیے جائیں گے۔ سامنے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اور آیت نازل ہو رہی ہے اتنی سخت۔ وجہ ہے کہ انہوں نے ذرا سا اونچی آواز میں حضور کے سامنے بات کی تھی، وہ بھی حضور سے نہیں، آپس میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ شان کی آیت نازل ہو گئی اور فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے عمل ختم کر دیے جائیں گے۔
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں رہے گا کہ تم سے کیا غلطی ہو گئی، تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اور تمہارے اعمال نکل چکے ہوں گے۔ واقعہ یہی ہے کہ کبھی کبھی آدمی سے غلطی ہوتی ہے اور اس کا ایمان نکل چکا ہوتا ہے، اس کے اعمال ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور آدمی سمجھتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، کچھ اور صورتحال کچھ اور ہو چکی ہوتی ہے اور واقعہ کچھ اور ہو چکا ہوتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، حالانکہ اندر سے کینسر چوتھے سٹیج پر پہنچ چکا ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ اب تک سائلنٹ تھا۔ نوبت یہاں تک آ جاتی ہے۔ بس ٹھیک اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں رہے گا، تمہارے عمل ختم کر دیے جائیں گے۔ تم نے نبی کے سامنے زور سے بات کی۔ اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ حضور کے سامنے اونچے آواز میں بات بھی برداشت نہیں کرتے۔ اب اگر کوئی براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق ذہن میں کچھ لائے یا زبان پہ کچھ لائے تو اس کے ایمان کا اور اس کے اعمال کا کیا؟ اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا ایمان باقی رہے گا۔ مقام رسول تو یہ ہے، مقام رسول یہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے مدینہ شریف میں۔ جنگ بدر ہو چکی تھی۔ اس جنگ بدر میں مکے کے لوگوں کو بہت نقصان ہوا تھا، جانی نقصان بھی ہوا تھا اس اعتبار سے کہ کچھ لوگ ان کے مارے گئے تھے، جانی نقصان اس اعتبار سے بھی ہوا تھا کہ ان کے کچھ لوگ گرفتار تھے، اور ذہنی پریشانی یہ تھی کہ بہت دکھ تھا انہیں۔ دکھ اس وجہ سے تھا کہ ہم اکثریت میں تھے، ہم طاقت میں تھے، ہم زیادہ تعداد میں تھے، تو ہمیں تو جیتنا ہی جیتنا چاہیے تھا، مگر خلاف توقع ہم کو بہت شکست ہو گئی، اس لیے مکے والے بہت غمزدہ تھے اور غصے میں تھے۔ اسی غمزدگی کے عالم میں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک کا نام ہے صفوان اور ایک کا نام ہے عمیر۔ یہ صفوان و عمیر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کتنا غم کا زمانہ آ گیا مکے والوں کے لیے کہ کتنے لوگ ہمارے مارے گئے، کتنے لوگ ہمارے گرفتار ہو گئے، اور جتنے باقی وہ زخمی واپس آ گئے، افسوس۔ عمیر کہتا ہے اگر کوئی شخص میرے گھر والوں کا ذمہ لے اور میرے قرضے کی ادائیگی کا ذمہ لے تو میں مدینہ جا کر اس نبی کو نعوذ باللہ من ذالک ذبح کر کے آ جاؤں گا، میں بدلہ لے کر کے آؤں گا جنگ بدر کا۔ صفوان نے کہا اگر تم یہ بڑا کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے تو میں ذمہ داری لیتا ہوں تمہارے قرضے کی بھی، تمہارے اہل و عیال کی بھی، اگر تم واپس نہ آ سکے۔ کیونکہ خطرہ یہ تھا کہ ظاہر ہے جو مدینہ جائے گا حضور پر حملہ کرنے کے لیے، وہ کچھ پتہ نہیں وہ زندہ واپس آئے گا یا نہیں، وہاں تو صحابہ موجود تھے، تو کیسے زندہ آنے دیتے اسے؟ تو اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم مدینہ جائیں اور وہاں جا کر کے نبی پر ہم نے حملہ کیا، ہو سکتا ہے میں واپس زندہ نہ آ سکوں، تو میرے پیچھے میرے اہل و عیال، ان کا کوئی کفیل بننا چاہیے، کوئی ذمہ دار لینا چاہیے، اور اسی طرح سے مجھ پر کوئی قرضہ ہے وہ قرضہ بھی ادا ہونا چاہیے۔ صفوان نے کہا یہ دونوں ذمہ داری میں لیتا ہوں اگر تم وہ کام کرو گے۔ چنانچہ عمیر اور صفوان ان دونوں نے میٹنگ فائنل کی، کہا میں ذمہ لیتا ہوں، میں نبی کو قتل کروں گا، تم ذمہ لیتے ہو، اگر میں زندہ واپس نہ آ سکا تو میرے اہل و عیال کی تم خبرگیری کرو گے اور میرے قرضے کو ادا کراؤ گے۔ اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے یہ ہاتھ مار کر کے کہا اسی خانہ کعبہ کو ہم گواہ بناتے ہیں، میں یہ کام کروں گا، تم میرے بچوں کی کفیل۔ طے ہو گیا۔ اس کے بعد پھر عمیر نے تیاری کی، ہتھیار لیا اور مدینہ پہنچ گیا۔ مدینہ طیبہ پہنچنے میں اتفاق یہ ہوا کہ ابھی وہ شہر میں اندر داخل نہیں ہوئے تھے تو باہر ہی حضرت عمر نے دیکھ لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا جی مکہ مکرمہ سے۔ تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام عمیر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہاری شکل سے لگتا ہے کہ تم صحیح ارادے سے نہیں آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں جی، میں تو اپنے بچے کو ملنے کے لیے آیا ہوں، میرا بیٹا یہاں گرفتار ہے، وہ جنگ بدر میں تھا اور وہ گرفتار ہو کر کے یہاں آیا، بس اس سے ملاقات کروں گا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ ہتھیار یہاں رکھ دو، اس کے بعد آگے جاؤ۔ ہتھیار چھین لیے۔ اب اس کے بعد پھر عمیر آگے روانہ ہو گیا، مگر اس نے ذہن میں سوچا میں جا کر کے نبی سے ملاقات کروں گا، ملاقات کرنے کے بعد پھر اپنے بچے سے بھی ملوں گا، جب واپس آؤں گا تو ہتھیار لے لوں گا اور ہتھیار لے کر دوسرے راستے سے جا کر حملہ کروں گا۔ یہ اس نے ذہن میں ارادہ کیا۔ بہرحال ہتھیار حضرت عمر کے حوالے ہوئے اور وہ حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں سے آئے؟ کیوں؟ کہ جی میں عمیر ہوں، مکہ مکرمہ سے آیا ہوں، میرا بیٹا یہاں بند ہے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا اور بھی کوئی ارادہ ہے؟ کہنے لگا جی اور تو کوئی ارادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا سوچ کے بتاؤ اور کوئی ارادہ تو نہیں؟ کہنے لگا جی اور کوئی ارادہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تم نے اور صفوان نے خانہ کعبہ کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کے کیا مشورہ کیا؟ وہ حیران ہو کر کہتا ہے جی آپ کو کیسے معلوم ہے؟ وہاں تو تیسرا کوئی نہیں تھا اور کوئی تیسرا تھا نہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں۔
اس نے کہا بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا جی کیا ارادہ ہے، اب تو جو ارادہ تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی اس کا بیٹا دیکھو کہاں ہے اور اس بیٹے کو اس کے حوالے کر دو۔ چنانچہ عمیر واپس چلا تو صفوان تو سوچتا تھا کہ وہ زندہ آئے گا ہی نہیں، لیکن جب عمیر واپس مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو صفوان بہت تعجب کے ساتھ اور بڑی خوشی کے جذبات کے ساتھ اور بہت حیرانگی کے ساتھ آیا، کہنے لگے تم زندہ آ گئے؟ کہ بالکل۔ کچھ کام ہو گیا؟ کہنے لگا کام بھی ہو گیا۔ وہ کیا کام ہو گیا؟ کہنے لگا بہت بڑا کام ہو گیا۔ اسے یار خوشخبری سناؤ جلدی سے۔ کہنے لگا خوشخبری یہ ہے کہ وہ سچا نبی ہے، میں مسلمان بن گیا ہوں، تم بھی مسلمان بن جاؤ۔ مقام رسول اخلاق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، معجزات کے اعتبار سے، حسن معاشرت کے اعتبار سے بہت تفصیلی موضوع ہے، اس کو چھوڑ کر کے میں پیام رسول، وہ پیام رسول کے معنی یہ ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنے لیے نمونہ مان لیں، اور نمونہ ماننے کے بعد پھر اس نمونے کو ایکسپٹ کریں، اور جب کبھی زندگی کا کوئی مرحلہ آئے، ہر اس مرحلے میں جس مرحلے میں ہم ہوں، ہم یہ دیکھیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے مرحلے میں کیا رویہ اپنایا ہے، بس ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے۔ یہ ہے اسوہ نبوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ بہترین نمونہ ہے، اس سے بہتر نمونہ تمہارے لیے نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نمونہ بنانے کے طریقے کا طریقہ یہ ہے کہ جب زندگی میں کوئی معاملہ پیش آئے تو فوراً یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور کی زندگی میں اس طرح کا معاملہ کہاں پیش آیا، اس وقت آپ نے کون سا آپشن لیا، بس ہمیں بھی وہی آپشن لینا چاہیے۔ تقریباً ہر انسان کو زندگی میں بے شمار معاملات آئیں گے جہاں دو آپشن ہوں گے، ایک آپشن جذباتی ہوگا، دوسرا آپشن جذبات کو کرش کرنے والا ہوگا، دوسرے آپشن میں بہت دور جا کر کے فائدے نکلیں گے، اور اس آپشن میں وقتی طور پر جذبات کو تسکین ہوگی۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ زندگی کو بار بار یہ پیش آئے گی، لیکن آپ یہ سمجھ نہیں پاتا اسے۔ ازدواجی زندگی میں بھی یہ معاملات پیش آئیں گے، تجارتی زندگی میں بھی معاملات پیش آئیں گے، سیاسی زندگی میں بھی یہ معاملات پیش آئیں گے، علمی زندگی میں بھی یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ اچانک آدمی کے سامنے دو راستے آئیں گے۔ ایک راستہ ہوگا جذبات سے بھرا ہوا، ذہنوں کو تسکین ہوگی، دوسرا راستہ ہوگا جذبات کو کرش کرنے کا، مگر نتیجہ بہت دور نکلے گا۔ بیوی نے شوہر سے کہا مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، شوہر کہتا ہے آج کل گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر بیوی اسی پر برداشت کر لے اور تو ٹھیک، اگر اس نے اس پر ریئیکٹ کیا اور ریئیکٹ کر کے اس نے کہا ورنہ تم کو میرے لیے کب ملتا ہے، ورنہ میری کون سی تمنا تم نے پوری کی، اس جملے کے نتیجے میں کیا ہوگا، شوہر اور دور ہو جائے گا، تلخیاں پیدا ہو جائیں گی، ٹکراؤ ہو جائے گا۔ اور اگر شوہر بیوی نے یہ جملہ بول دیا مثلاً، تو اگر شوہر نے برداشت کر لیا اسی پر تو ٹھیک، اگر اس نے برداشت نہیں کیا، اس نے کہا ساری زندگی میں تمہاری تمام تمنائیں پورے کرتے کرتے میں تھک گیا اور آج تم کہتے ہو میں نے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ برداشت کریں تو معاملات ٹھیک رہیں گے، ریئیکٹ کریں گے تو معاملات الجھ جائیں گے۔ ایک انسان کسی دکان پر سیلز مین ہے، دکان کے مالک نے اس کو ڈانٹا، ڈانٹنے کے بعد اب اس کو دل میں برا لگا، یا تو یہاں سے ریئیکٹ کرے گا وہ اس کو نکال دے گا، اور یا پھر برداشت کر لے گا۔ تو اگر برداشت کر لیا تو وقتی طور پر تو برداشت کرنا پڑا تلخی کی بات، مگر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کی ملازمت محفوظ رہے گی، بچ جائے گا۔ بے شمار معاملات میں ایسا ہوگا کہ آپ کے سامنے دو راستے آئیں گے، ایک راستہ ہوگا جذبات سے بھرا ہوا، ایک راستہ ہوگا اشتعال سے بھرا ہوا، ایک راستہ ہوگا وقار کا اور دوسرا راستہ ہوگا جذبات کو توڑنے کا، وقار کے خلاف، وہ کڑوا ہوگا اور یہ میٹھا ہوگا۔ میٹھا راستہ چھوڑ کر کے کڑوا راستہ اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، مگر اگر کوئی انسان اس کو اپنا لے تو یہ سیرت رسول کا بہترین نمونہ ہے۔ اب میں بنیاد عرض کرتا ہوں کہ یہ کہہ کر کے کیا سمجھانے کا مقصد کیا ہے۔ حضرات، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے تو مدینہ طیبہ میں پہلے سال تو کوئی جنگ نہیں ہوئی، دوسرے سال میں جنگ بدر ہو گئی، مکے کے لوگوں نے حملہ کیا تھا۔ تیسرے سال میں مکے کے لوگوں نے پھر حملہ کیا تو جنگ احد ہو گئی۔ چوتھے سال میں مکے کے لوگوں نے پھر حملہ کیا تو جنگ خندق ہو گئی۔ پانچویں سال میں ایک اور قبیلے والوں نے حملہ کیا تو غزوہ بنو مستلق ہو گیا۔ اور چھٹے سال میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ حضور نے خواب دیکھا تھا عمرہ کرتے ہوئے، تو حضور عمرہ کرنے کے ارادے سے مدینہ سے نکلے مکہ مکرمہ کی طرف۔ خانہ کعبہ مکے والوں کی کوئی جاگیر نہیں تھا،
خانہ کعبہ مکے والوں کی کوئی مخصوص پراپرٹی نہیں تھی، تمام قبائل وہاں آتے تھے، اپنے اپنے حساب سے عمرے کرتے تھے، طواف کرتے تھے، مدینے والوں کو بھی حق تھا، وہ بھی آ سکتے تھے، لیکن چونکہ مکے والوں کو مدینے والوں کے ساتھ سخت ترین دشمنی تھی، اس لیے حضور نے سوچا کہ ہو سکتا ہے ہمیں وہ روک دیں، اور ہو سکتا ہے ہم چونکہ احرام باندھ کر کے جا رہے ہیں تو شاید نہ روکیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے۔ اس جگہ کا نام تو کتابوں میں لکھا ہوا آتا ہے حدیبیہ، قرآن میں بھی حدیبیہ کا لفظ ہے، قرآن میں بھی حدیبیہ کا بیان ہے، حدیثوں میں بھی ہے، اور آج کل اسے کہتے ہیں شمیسیہ۔ یہ تقریباً 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ مکرمہ سے باہر۔ وہاں جب پہنچے تو مکے والوں نے کہا، مکے والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے پورا وفد بھیجا، انہوں نے کہا ہم آگے آپ کو آنے نہیں دیں گے، اور اگر آپ عمرہ کرنے کے ارادے سے مکے شہر میں داخل ہو گئے تو پھر آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، وہاں تلواروں سے آپ کا سامنا ہوگا اور جنگ ہو جائے گی، اور ظاہر ہے مسلمان جنگ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ احرام کی حالت میں ہے، اور احرام کی حالت میں لڑ نہیں سکتے، ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہوں گے۔ غرض یہ کہ حضور کی چاہت یہ ہے کہ مکے والے ہم کو مکہ میں آنے دیں، خانہ کعبہ کا طواف کرنے، اور مکے والوں کا ارادہ ہے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ مذاکرات ہوتے رہے، حضور نے ایک وفد بھیجا، دوسرا وفد بھیجا، حضرت عثمان غنی کو بھی بھیجا کہ تم جا کر ان کو سمجھاؤ کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف عمرہ کرنا ہے اور واپس چلے جائیں گے۔ مکے والوں نے کہا کسی بھی صورت میں ہم آنے نہیں دیں گے، اگر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو ہماری ناک کٹے گی، ہماری شان کو بٹا لگے گا اور ہماری عزت خاک میں مل جائے گی۔ حضور کی طرف سے ان کو سمجھانے والے سمجھاتے تھے بھائی ساری عرب کے لوگ آ کر کے عمرے کر رہے ہیں، اگر مسلمان بھی آ کر کے عمرہ کریں گے تو آپ کو کیا پریشانی ہے، مگر وہ تیار نہیں ہوئے، کسی بھی صورت میں ہم آنے نہیں دیں گے۔ حضور کی طرف سے ان کو اطلاع پہنچائی گئی کہ خانہ کعبہ سب کا ہے، صرف تمہارا ہی نہیں ہے۔ تو اب اگر تمہارا ہی ہوتا تو پھر عرب کے باقی قبائل کے لوگ جو آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے ہمیں بھی عمرہ کرنے کا، لیکن بہرحال مکے والوں نے نہیں مانا اور کسی بھی صورت میں وہ اجازت نہیں دے رہے تھے، تو حضور واپس بھی نہیں جا سکتے کیونکہ احرام بندھا ہوا ہے، اور جب احرام باندھتے ہیں تو احرام کھول نہیں سکتے، تو واپس بھی نہیں جا سکتے۔ ادھر سے صحابہ کا شوق بہت زیادہ تھا کیونکہ مکہ مکرمہ سے دور رہتے ہوئے ان کو تقریباً 6 سال ہو گئے تھے اہل مکہ کو۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ان کو 6 سال ہو گئے تھے خانہ کعبہ سے دور، اور خود مدینے والے جو ہیں وہ خانہ کعبہ نہیں آ پا رہے تھے۔ اب جب حضور نے اعلان کیا کہ ہم خانہ کعبہ جائیں گے تو صحابہ کو بڑی خوشی تھی اور بڑے شوق کے ساتھ وہ آ رہے تھے اور جانور لے کر آ رہے تھے، ان کو قربان کرنا تھا ان کو، اور یہاں سے صورتحال یہ ہے کہ آگے جا نہیں سکتے، آگے جائیں گے تو جنگ ہو جائے گی۔ بہرحال بڑی تفصیل کے واقعات پیش آئے، اختصار کے ساتھ عرض یہ ہے کہ بعد میں مکے والوں کی طرف سے ایک شخص آیا، اس کا نام تھا سہیل۔ اس سہیل نے آ کر کے تجویز پیش کی کہ دیکھیے اگر آپ واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں تو زیادہ بہتر رہے گا بمقابلے کہ آپ آج ہی اصرار کریں مکہ آنے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک، اگر میں آج واپس جاتا ہوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ نتیجہ نکلے گا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ بند کر دیتے ہیں، آپ کے ساتھ لڑائی ہماری ختم، اور 10 سال کے لیے جنگ بند کریں گے۔ اب تک جو جنگیں ہوتی رہی ہیں وہ سلسلہ ختم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آئے گا، آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آئے گا، آنا جانا شروع ہو جائے گا، ہم بھی دیکھیں گے مدینہ طیبہ میں ہے کیا اور آپ نے کیا نیا معاشرہ وہاں کھڑا کیا ہے۔ آپ کا کوئی آدمی مکہ آنا چاہے آ سکتا ہے، غرض یہ کہ جنگ فی الحال ہم بند کر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ٹھیک ہے، اگر مجھے یہاں سے واپس جانا پڑا تو بہت مشکل ہے، اور صحابہ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے اس کو، صحابہ بڑے شوق کے ساتھ آئے ہیں، تو گویا واپس جانے کا فیصلہ اپنی پوری جماعت کے مزاج کے خلاف ہوگا، پوری جماعت کے تصورات کے خلاف ہوگا۔ وہ تو بڑی تمنا لے کر کے آئے ہیں خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، اور اگر میں یہ فیصلہ کروں گا یہیں سے واپس جانا پڑے گا، جانور یہیں ذبح کر دو، احرام یہیں کھول دو، خانہ کعبہ کی زیارت بھی مت کرو، زیارت کے بغیر واپس جاؤ، تو شاید صحابہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہو سکیں گے، تو مشکل۔ اور اگر ہم آگے جانا چاہیں تو آگے جانے نہیں دے رہے ہیں۔ تو حضور سوچتے رہے، اور سوچنے کے بعد حضور نے کیا سوچا، فیصلہ یہ کیا ذہناً، ٹھیک ہے ہم یہیں سے واپس جائیں گے، اس کے نتیجے میں جنگ بند ہو جائے گی۔ اس جنگ بند ہونے کا فائدہ میں کیا اٹھا سکتا ہوں، کہ جنگ بند ہونے کے فائدے میں یہ اٹھا سکتا ہوں۔ وہ ساری باتیں حضور نے سوچی اور صحابہ میں سے کسی کی ذہن میں نہیں آیا۔ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل سے کہا، سہیل ابن عمرو سے، کہ ٹھیک ہے ہم یہی احرام کھول دیں گے، ہم عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے، 10 سال کے لیے جنگ بند کر دیتے ہیں، ابھی معاہدہ لکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا کہ لکھو معاہدہ۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوانا شروع کیا، اور یہ بخاری میں روایت ہے، ھذا ما قاضاہ رسول اللہ،
یہ وہ معاہدہ ہو رہا ہے، ناجنگ معاہدہ محمد رسول اللہ اور مکے کے کافروں کے درمیان ناجنگ معاہدہ ہو رہا ہے کہ آج کے بعد پھر یوں ہوگا، ہم واپس چلے جائیں گے۔ یہ ناجنگ معاہدہ ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان۔ تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ آپ نے لکھا محمد الرسول اللہ، ہم آپ کو رسول اللہ تو نہیں مانتے، اس لیے رسول اللہ کا لفظ آپ کاٹ دیں۔ اس وقت حضور نے سوچا اگر میں رسول اللہ کا لفظ کاٹوں گا تو یہ تو گیا میں نے اپنے عہدے کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اگر میں یہ کہوں گا رسول اللہ کا لفظ کاٹا نہیں جائے گا تو ایگریمنٹ نہیں ہوگا، اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نتائج بہت خطرناک نکلیں گے، اور اگر میں وقتی طور پر رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیتا ہوں تو بہت مشکل یہ بڑا کڑوا گھونٹ، مگر اس کا آگے نتیجہ کیا نکل آئے گا؟ یہ گویا حضور کے سامنے دو راستے آ گئے، یا تو کہیں گے کہ رسول اللہ کا لفظ نہیں کٹے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، تو پھر معاہدہ نہیں ہوگا اور آئندہ جو فائدے اٹھانے ہیں حضور کو وہ بھی پورے نہیں ہوں گے، اور اگر کہیں گے ٹھیک ہے رسول اللہ کا لفظ کاٹو مگر یہ جذبات کے بھی خلاف ہوگا اور صحابہ کے ایمان کے بھی خلاف ہوگا۔ حضور نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیتا ہوں، جس کو کہتے ہیں عام زبان میں پوائنٹ آف پرسٹیج، مسئلہ وقار۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے کاٹیں گے رسول اللہ کا لفظ۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو معاہدہ لکھ رہے تھے ان سے فرمایا امحو رسول اللہ، لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے جواب میں کہا لا امحوک ابدا یا رسول اللہ، میں کبھی بھی آپ کے رسول اللہ کے لفظ کو کراس نہیں لگا سکتا، یہ تو میرا ایمان ہے، میں کیسے کراس لگاؤں گا؟ چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قلم لیا اور رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیا، اور فرمایا لکھو ھذا ما قاضى محمد ابن عبداللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد ابن عبداللہ کر رہے ہیں مکے کے کافروں کے ساتھ۔ بس معاہدہ ہو گیا، اس کے بعد اس کی الگ تفصیلات ہیں وہ ابھی بیان نہیں کرنی ہے۔ اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹا جائے گا، اگر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم یہاں سے آدھے راستے سے واپس نہیں جائیں گے، تو آگے جو فائدے حضور کو اٹھانے تھے وہ فائدے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ دیکھیں آگے کیا کیا فائدہ اٹھایا۔ حضور نے جو ہے اعلان کر دیا معاہدہ ہو گیا، تمام صحابہ اپنے جانور یہیں ذبح کر دیں، مکہ جانے کا راستہ بند ہو گیا، ہم اگلے سال دیکھیں گے اب، اور مکہ قریب پہنچنے کے بعد حرم کی حدود میں پہنچنے کے بعد تمہیں واپس چلنا پڑے گا۔ صحابہ کو اتنا شوق ہو گیا یہ کہ صحابہ تیاری نہیں ہو رہے تھے حکم ماننے کے لیے، جانور ذبح کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ حضور نے حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمایا ام سلمہ صحابہ کو اتنا دکھ ہو رہا ہے اس معاہدے کا، اس معاہدے کے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ حکم کے باوجود وہ جانور ذبح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ واقعی یہ تو بڑی تمناؤں کے ساتھ جا رہے تھے اور خانہ کعبہ کی زیارت کرتے، پھر طواف کرتے، پھر جانور قربان کرتے، اور آپ نے چونکہ ان کے خلاف فیصلہ کر دیا اس لیے ان کی طبیعتیں آمادہ نہیں ہیں، یہ سوچ رہے ہیں ونتما نیریکاں وات، شاید اب بھی کوئی راستہ نکل آئے گا آگے جانے کا، ہو سکتا ہے کوئی شکل پیدا ہو جائے، آپ وہیں جا کر کے احرام کھولیں گے، اس لیے طبیعتیں آمادہ نہیں ہیں۔ حضور فرمایا تعجب کی بات ہے، معاہدہ ہو چکا ہے، اب آگے جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیوں طبیعت آمادہ نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ ہے آپ اپنا جانور ذبح کر دیں، اپنے بال آپ مونڈ دیں، جب آپ اپنے بال مونڈ دیں گے صحابہ سوچیں گے حضور نے اپنا احرام کھول دیا، آگے جانے کا سوال ہی نہیں، اب آگے جانے کا سوال ہی نہیں ہے۔ اس لیے اگر کہیں کوئی امکان تھا بھی، یا اگر ہم کوئی خواب دیکھ رہے تھے شاید کوئی شکل نکل آئے گی، وہ خواب بھی ختم ہو گیا، تو اس کے بعد پھر صحابہ آپ کے حکم کے مطابق جانور بھی ذبح کریں گے، احرام بھی کھول دیں گے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کا مشورہ مانا، آپ جانور ذبح کرایا، اپنے بال مبارک منڈوائے، اور اس کے بعد پھر وہ بال تقسیم بھی کر دیے، اور اس کے بعد پھر حضور وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ جو واپس آئے ہیں تو اس کے بعد تاریخ نے کروٹ لے لی، ایک نئی تاریخ شروع ہو گئی۔ حضور جو ہیں واپس آ گئے تو آپ نے سب سے پہلے دنیا کے تمام بادشاہوں کے نام اسلام قبول کرنے کی دعوتی خطوط روانہ کر دیے، اس سے پہلے نہیں کر سکے تھے، یہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے اس سے پہلے، اور اٹھا بھی نہیں پائے تھے، اب یہ قدم اٹھایا۔ چنانچہ روم کے بادشاہ کے نام خط گیا ہرقل کے نام، ایران کے بادشاہ کے نام خط گیا ہرقل کے نام، گویا حضور نے عملی طور پر دکھا دیا کہ میں عالمی نبی ہوں۔ اس وقت تک عالمی سطح پر آپ نے اپنی اسلام کی دعوت کا کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، اب جب مکے والوں کے ساتھ جنگ بند ہو گئی حضور آزاد ہو گئے تو دنیا کے تمام بڑے بڑے بادشاہوں کے نام اسلام کا خط چلا گیا۔ ایک قدم تو یہ اٹھایا۔ دوسرا قدم یہ اٹھایا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو دشمن طاقتوں کے بیچ میں تھے، ایک طرف خیبر کی طاقت وہ یہودیوں کا مقام تھا، دوسرے طرف مکے کے مشرکوں کی طاقت۔ حضور نے مکے والوں کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا کہ صاحب آپ کے ساتھ جنگ بند ہوتی ہے، اب خیبر والے باقی بچ گئے، اگلے سال آپ نے خیبر پر جا کر حملہ کر دیا بغیر کسی بڑی
بغیر کسی مشکل کے اور بغیر کسی قتل و خون کے بہت مختصر وقت میں سارا خیبر اپنے کنٹرول میں آ گیا۔ مکے والے ان کی مدد نہیں کر سکے کیونکہ مکے والے ایگریمنٹ میں آ چکے تھے، تو حضور نے یہ فائدہ اٹھا لیا۔ تیسرے، پورے عرب کے اندر آپ نے جماعتیں بھیجی اور جماعتیں ہر علاقے میں جا کر اسلام کی دعوت کا کام کرنے لگی۔ صرف 2 سال کا عرصہ گزر گیا، ہزاروں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلے 19 سال کی محنت میں اتنے لوگ مسلمان نہیں بن سکے تھے جتنے اس 2 سال کی محنت میں مسلمان، کیونکہ راستہ کھل گیا۔ اس سے پہلے بین تھی چاروں طرف سے، اس سے پہلے عرب کے تمام قبائل ڈرے ہوئے تھے اور مکے والوں سے سہمے ہوئے تھے، اور مکے والوں کو سمجھتے تھے جدھر مکے والے جائیں گے ہم ان کے پیچھے پیچھے۔ اب مکے والوں کے ساتھ جنگ بند ہو گئی ہے، ہر قبیلہ آزاد ہو چکا ہے، اور آزاد ہونے کے بعد پھر اپنا فیصلہ کرنے کا خود ہر قبیلے کو اختیار ہے، جو چاہے وہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ اس لیے ہر قبیلے میں جب اسلامی دعوت کی دعوت پہنچی تو قبیلے والے دھڑا دھڑ مسلمان ہونے لگے۔ چنانچہ یمن میں لوگ مسلمان ہو گئے، نجد کے علاقے میں مسلمان ہو گئے، تہامہ کے علاقوں میں لوگ مسلمان ہو گئے، مختلف قبائل میں لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگ گئے اس معاہدے کے نتیجے میں۔ نمبر 3، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جو نیا اسلامی معاشرہ کھڑا کیا تھا، جس کو عرب کے لوگ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ کیوں نہیں دیکھ پاتے تھے؟ جنگی صورتحال ہے، اس جنگی صورتحال میں وہاں آ ہی نہیں سکتے ہیں۔ چنانچہ بڑا قبیلہ عبد قیس، وہ عبد قیس کے لوگ حضور کی خدمت میں آئے، تقریباً 90 آدمی یا 60 آدمیوں کا وفد، اور انہوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے ہم پورے سال آپ کے پاس نہیں آ سکتے ہیں، درمیان میں ہمارا خطرناک علاقہ ہے، اس خطرناک علاقے میں ہم اگر آئیں گے تو ہماری لاشیں گر جائیں گی وہاں، اس لیے ہم پورے سال نہیں آ سکتے ہیں، ہم اگر آپ کے پاس آ سکتے ہیں تو رجب کے مہینے میں آ سکتے ہیں۔ اب جب جنگ بندی ہو گئی تو جنگ بندی کے نتیجے میں تمام عرب کے لوگ مدینہ آ کر دیکھتے تھے تو وہاں کا اسلامی معاشرہ، وہاں کے آپس میں محبتیں، وہاں مالدار کس طرح غریبوں کو کھلاتے ہیں، وہاں اونچ نیچ کچھ نہیں ہے، وہاں ہمدردیاں کیسی ہیں، وہاں مال کیسے محفوظ ہیں، وہاں کوئی کسی کو چھیڑتا نہیں، کوئی ظلم نہیں کرتا، ایک نئی دنیا انہوں نے دیکھی۔ چاہتے مدینے کو دیکھ دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہونے لگے۔ مکہ مکرمہ کے چند بڑے کمانڈر تھے، ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھی اسی زمانے میں مسلمان ہو گئے۔ تو اب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رسول اللہ کٹوایا، برداشت کر لیا، وہ جنگی ناجنگ معاہدہ قبول کر لیا، حالانکہ آدھے راستے سے واپس آنا پڑا اور عمرہ چھوڑ کر کے واپس آنا پڑا۔ یہ 2 کڑوے گھونٹ آپ نے پی لیے، اور کڑوے گھونٹ پینے کے بعد پھر فائدے اتنے سارے اٹھا لیے، عالمی سطح پر آپ کی دعوت پہنچ گئی، عرب کے تمام قبائل میں اسلام پھیل گیا، ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، خیبر کا سارا علاقہ حضور کے کنٹرول میں آ گیا، خیبر کا سارا علاقہ حضور کے کنٹرول میں آ گیا، مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے کمانڈر اسلام میں داخل ہو گئے، سارے عرب لوگوں کے ذہنوں میں جو اسلام کی نفرت تھی وہ اسلام کی نفرت ختم ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہوں نے آ کر دیکھا مدینہ طیبہ میں، تو مدینہ طیبہ میں دیکھ کر محبتوں کا ماحول دیکھا، تو اب اگر انہیں اسلام قبول نہیں بھی کیا لیکن ان کے دلوں کی جو نفرتیں تھیں وہ نفرتیں ختم ہو گئی اور وہ دلوں میں میلان شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا دشمن تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو سفیان، وہ ابو سفیان اسی زمانے میں کہتا ہے کہ میرے دل میں اسلام کا بیج پڑ گیا تھا، اسی زمانے میں۔ اور وہ کیسے پڑ گیا؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا روم کے بادشاہ کو، کیونکہ جنگ بند ہو چکی تھی۔ اب جب جنگ بند ہو گئی ہے تو کسی بھی خط بھیج سکتے ہیں، تو حضور نے اسلام قبول کرنے کا دعوتی خط اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ، سپر پاور کو بھیجا۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا ملک روم کا تھا، روم کے سربراہ کو قیصر کہتے تھے، نام اس کا ہرقل تھا، اور یہ روم سے نکل کر کے ملک شام بیت المقدس آیا ہوا تھا اور ایک خاص مقصد سے آیا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کا خط یہاں سے پہنچا، کہاں؟ بیت المقدس، ہرقل بادشاہ کے پاس، اور اس خط میں آپ نے سیدھے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد رسول اللہ الی عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی انی عدوک بدعوۃ الاسلام اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط محمد الرسول اللہ کی طرف سے اس زمانے کے سب سے بڑے بادشاہ، روم کے سب سے بڑے بادشاہ ہرقل کے نام۔ سلامتی اس انسان پر جو انسان حق کو قبول کر لے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام قبول کرو، تم بھی سلامت رہو گے، تمہارا ملک بھی سلامت رہے گا۔ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اگر تم نے اسلام قبول نہیں کیا تو اسلام قبول نہ کرنے کا جرم تمہارا بھی اور تمہارے ملک کا بھی تمہارے کندھوں پر رہے گا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت نقل فرمائی۔ یہ جو خط حضور نے بھیجا تھا، اس خط کا پورا متن امام بخاری نے بالکل شروع میں نقل فرمایا۔ اب جب یہ خط وہاں پہنچا تو بادشاہ ہرقل وہ چاہتا ہے کہ مجھے معلومات ملنی چاہیے، نبی ہے کون اور کہاں سے ہے اور اس کے حالات کیا ہیں، اس کے بارے میں معلومات چاہیے۔
اور روم میں کون یہاں شام میں کون معلومات دے گا؟ چنانچہ بادشاہ نے اپنے دربار کے کچھ لوگوں سے یہ کہا کہ یہاں بازاروں میں دیکھو، اگر عرب کے کوئی آدمی ملے گا تو اسے بلا کر کے لاؤ، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں جس نے یہ خط میرے پاس بھیجا ہے وہ کون ہے۔ چنانچہ حسن اتفاق یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن جو ابو سفیان تھا وہ وہاں موجود تھا۔ چنانچہ ابو سفیان کو بلایا گیا اور وہ دربار میں پہنچا۔ اولا تو ابو سفیان کا بادشاہ کے دربار میں پہنچنا ہی عجوبہ تھا، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اتنے بڑے دربار میں ابو سفیان اندر جا سکے گا۔ اس سے پہلے نہ جانے کتنی مرتبہ وہ لوگ وہاں تجارت کے لیے پہنچے تھے، مگر کبھی اندر جانے کی نہ نوبت آئی تھی نہ ہمت کبھی کی تھی۔ آج حضور کی توسط سے ان کو بادشاہ کے دربار میں پہنچنے کا موقع ملا۔ بہرحال بادشاہ نے اس کو کھڑا کیا، اور بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصر بادشاہ نے پورا انٹرویو کیا ابو سفیان سے، پوچھا یہ نبی کون ہے، تمہارا خاندانی تعلق اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے ساتھ تمہاری جنگیں ہوئی یا نہیں، اس کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے؟ اس نے کہا جی معاہدہ ہوا ہے۔ کیا معاہدہ ہوا کہ جنگ بند ہو گئی؟ آج تک معاہدے کی خلاف ورزی تو نہیں؟ کہ لگا آج تک تو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، کیا پتہ آئندہ ہو سکتا ہے کرے گا۔ تقریباً 12 یا 13 سوالات اس نے کیے، اور 12-13 سوالوں کے جواب سننے کے بعد پھر ہرقل بادشاہ جو خود حضور کا ماننے والا نہیں اور حضور کے دشمن سے وہ جوابات لے کر کے پھر ہرقل بادشاہ کہتا ہے میں نے تم سے یہ پوچھا تھا تم نے جواب یہ دیا، میرا اس پر تبصرہ یہ ہے۔ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا تم نے جواب ہے، میرا اس پر تبصرہ یہ ہے۔ ہر سوال جواب پر اس نے اپنا تبصرہ نقل کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا یہ تو مجھے یقین تھا کہ وہ نبی آنے والا ہے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ تمہارے خاندان میں یا تمہارے ملک میں پیدا ہوگا۔ اس کے بعد اس نے جو جملہ بولا ہے وہ یہ بولا کہ انی تجشمت لقاءہ، میں کوشش کروں گا اس نبی سے ضرور ملاقات کروں گا۔ ولو وصلت عنده، اگر میں اس نبی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، لغسلت عن قدمیہ، میں اس کے پاؤں کو دھو کر پیوں گا۔ بخاری میں جملہ موجود ہے، کتاب الوحی میں۔ اگر وہ طوطا کاشر سے ون نہیں ہوا بچمت خور چلیت چمیت آسنا ہوتا کہ کشمیری لوگ بڑے جب محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ویسے بچمت خور چلیت، یہ جملے اردو میں تو نہیں ہے، یہ جملہ کشمیریوں میں یہ جملہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں بچمت خور چلیت، یہ کہتے ہیں اظہار محبت میں، محبت کے اظہار میں اور دشمنی کے اظہار میں جو جملے بولے جاتے ہیں اس کے معنی حقیقی مراد نہیں ہوا کرتے ہیں، اس کے ہمیشہ مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں۔ تو کشمیری محبت کے اظہار میں کہتے ہیں وہ چمس خور چلیت چمت آسن کیسی آستا، ٹھیک۔ بادشاہ کہہ رہا ہے اگر میں اس کے پاس تک پہنچ گیا لغسلت عن قدمیہ، سیرت کے تمام کتابوں میں جملہ موجود ہے، حتیٰ کہ حدیث کی کتاب میں جملہ موجود ہے۔ امام بخاری نے بخاری شریف کتاب الوحی کے شروع میں کہ کتاب الوحی میں یہ حدیث سارا واقعہ نقل کیا اور اس کا جملہ نقل فرمایا کہ بادشاہ نے کہا تھا اگر میں ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا لوصلت عنده لغسلت ولو وصلت عنده لغسلت عن قدمیہ انی تجشمت لقاءہ، میں پوری کوشش کروں گا اس سے ملاقات کرنے کی۔ اگر میں اس نے پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، رکاوٹ نہ آئی، پہنچ پایا وہاں، تو لغسلت قدمیہ، میں اس کے پاؤں کو دھو کر کے پیوں، میں اس کے دونوں پاؤں کو دھوں گا۔ اس کے بعد کہا اب سناؤ جی خط کیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے دربار میں حضور کا خط سنایا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد رسول اللہ الی عظیم الروم، سلام علی من اتبع الہدی، اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین۔ حضور کا سارا خط سنایا گیا، کھلے ہوئے بازار۔ بادشاہ نے کہا بھائی اب تمہیں مجھے فیصلہ کرنا ہے، اس نبی کی دعوت ہمیں قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، ہمیں مسلمان بننا ہے یا نہیں بننا۔ اس کے بعد پھر اگلا واقعہ پیش آ گیا، ہمیں اس کی طرف اس وقت نہیں جانا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے فائدے کب اٹھائے؟ جب آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا لفظ کٹوانا مان لیا، وقتی طور پر عمرہ چھوڑ کر واپس آنا مان لیا، جو کہ صحابہ کے دلوں خواہشات کے خلاف تھا۔ بس ٹھیک اسی طرح سے زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آئے فوراً دیکھنا چاہیے آپشن کتنے ہیں، جس آپشن میں دور میں فائدے نکلنے والے ہوں اس آپشن کو لینا چاہیے۔ اور وقتی طور پر اگر آپ کو اپنی جذبات ذبح کرنے پڑیں، وقتی طور پر اگر اپنی تمناؤں کا خون کرنا پڑے، اگر یہ گر ہاتھ آ گیا بے شمار الجھنوں سے بچ جائیں گے، بے شمار کامیابیوں کو پا لیں گے۔ یہ گر، یہ اصول انسان کی انڈیویجول زندگی میں بھی ہے، یہ گر، یہ اصول انسان کی تجارتی زندگی میں بھی ہے، یہ اصول انسان کی فیملی لائف میں بھی ہے، یہ اصول ملکوں کی سطح پر بھی ہیں، یہ اصول نچلی سطح پر بھی ہیں۔ کاش یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس وقت انسان اس اصول کو اپنانے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر جذبات کو کرش کر کے، جذبات کو ذبح کر کے دور اندیشی کا پہلو اختیار کرنا محمد رسول اللہ کی سیرت کا بہترین پیغام ہے۔ آپ نے کیا رویہ اختیار کیا؟ میں رسول اللہ کا لفظ کاٹ دیتا ہوں، میں وقتی طور پر عمرہ احرام یہیں کھول دیتا ہوں،
مگر مستقبل کے سارے فائدے بھی اٹھا لوں گا۔ اور اگر حضور نے اس وقت یہ قدم نہ اٹھایا ہوتا تو یا تو آگے نکل جاتے، اور آگے نکل جاتے تو احرام کی حالت میں جنگ ہوتی، اور احرام کی حالت میں جنگ ہوتی، نہ جانے کتنے مسلمان شہید ہوتے اور نہ جانے کتنے مکے والے مارے جاتے، اس کے بعد زندہ واپس جا بھی پاتے یا نہیں پاتے کچھ پتہ نہیں۔ تو آپ نے وقتی طور پر اپنی تمناؤں کا خون کیا، شوق سے آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے وہ بھی چھوڑ دیا، اور کاغذ پر رسول اللہ کا لفظ کٹوا دیا۔ ایک مصنف نے لکھا یہ نبی ہی کی بصیرت تھی کہ آپ نے وقتی طور پر کاغذ کے صفحے سے رسول اللہ کا لفظ کٹوایا، مگر اس کٹوانے کے نتیجے میں تاریخ صفحے پر محمد رسول اللہ کا نام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ شان و سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت سے سبق لینے کا مزاج عطا فرمائے، اور علمی اور عملی طور پر اسے نقشے پر ہم کو کھڑا ہونا آسان فرمائے۔ انشاءاللہ نماز کے بعد میں پھر کو بیٹھوں گا اور کچھ منتشر موضوعات، کچھ الگ الگ موضوعات پر چند منٹ گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔